خیبر پختونخوا میں عوام گورننس، معیشت اور سہولتوں پر شدید ناراض۔ پی ٹی آئی ووٹرز بھی صوبائی حکومت سے غیر مطمئن۔ ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہو چکے، 52% شہریوں کو یقین۔ پنجاب کی نسبت پختونخوا میں کرپشن زیادہ ہے، 40% شہریوں کا خیال۔ 73% کی سرکاری نوکریاں میرٹ کے بجائے تعلقات پر دینے کی شکایات۔ گیلپ پاکستان کے سروے میں شہریوں کا اظہار خیال۔ رواں سال فروری سے مارچ تک 3000 کے انٹرویو کیے گئے۔ گلوبل پاکستان کے تعاون سے رپورٹ تیار کی گئی۔ 66% آبادی گیس سے محروم، 49% کو بجلی کی قلت کا سامنا۔ تعلیم و صاف پانی دستیاب مگر سہولتوں میں علاقائی فرق واضح۔ صرف 63% شہریوں کو صحت کی سہولت میں اثر۔ دیہی علاقوں میں حالت تشویشناک۔ صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے، 60% کی رائے۔ 85% شہری وفاق سے تعلقات کے حامی۔ تحریک شروع ہو گئی، 90 دن کا وقت ہے، پھر آر یا پار کریں گے۔ 5 اگست تک تحریک کو عروج پر لے کر جائیں گے۔ آئیں، بیٹھیں اور دلائل سے بات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پیشکش۔ لاہور میں نیوز کانفرنس میں کہا، بانی خود پر ہونے والے ظلم کے باوجود پاکستان کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں۔ بات صرف ان سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ 5 اگست تک تحریک کو عروج پر لے کر جائیں گے۔ اگر میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہو تو چوک پر لٹکا دیں۔ علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا MNA قرار دیتے ہوئے اپنے بھائی سے الیکشن لڑنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہا، مولانا ہار گئے تو انہیں سیاست چھوڑنا ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کی لاہور سے پشاور واپسی۔ لگتا ہے 90 دن کا وقت گنڈاپور نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے۔ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے ہی مذاکرات کرتے ہیں، جلد یا بدیر ان کو سیاسی اور جمہوری لوگوں سے ہی بات کرنا ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی کابینہ کے ساتھ پنجاب کا مطالعاتی دورہ کریں، انہیں بتائیں گے کہ پشاور میں صفائی کیسے کرنی ہے۔ پنجاب کی ترقی خوشحالی کو آگ نہ لگائیں تو جلسے کی اجازت دینے پر اعتراض نہیں۔ مولانا فضل الرحمان پر الزام لگانے والے بتائیں خود کس کے NOC پر وزیر اعلیٰ بنے۔ رہنما JUI حافظ حمداللہ کا سوال۔ کہا، خیبر پختونخوا جل رہا ہے اور تم لشکر سمیت پنجاب فتح کرنے نکلے ہو۔ پختونخوا کے عوام لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کو بسکٹ کھانے سے فرصت نہیں۔ تمہاری حکومت دولت اور طاقت کے بل پر قائم ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہو تو ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ریہرسل سینٹ الیکشن میں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ امید ہے سینٹ الیکشن اپوزیشن جماعتیں مل کر لڑیں گی۔ ملک اڑان کی جانب گامزن ہے۔ احتجاج اور فساد ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، بانی PTI سیاسی قیدی نہیں، 190 ملین پاؤنڈ چرانے کے مجرم ہیں۔ بانی کی چوری پکڑی گئی جو دنیا کی شفاف ترین دستاویزی چوری ہے۔ اپنے لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے بجائے اڈیالہ جا کر گریبان پکڑیں۔ جو ایمانداری کا درس دیتا تھا، دوسروں پر کرپشن کا الزام لگاتا تھا، خود بڑا ملزم نکلا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا، چند عناصر نے ہماری قیادت کی بیماری کا مذاق اڑایا۔ سیاسی مخالفین آج مکافات عمل کا شکار ہیں۔ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا پہیہ روکا گیا۔ PTI حکومت نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہماری قیادت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک نے ترقی کا سفر شروع کیا۔ تحریک سے پہلے PTI قیادت میں اختلاف۔ لاہور میں اہم رہنما عالیہ حمزہ نظر انداز۔ چیف آرگنائزر پنجاب کو ہی اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس میں کہا، عالیہ حمزہ مصروف ہیں اس لیے نہیں بلایا۔ عالیہ حمزہ کی ایکس پر تنزیہ پوسٹ۔ لکھا، پارٹی قیادت کا کہنا ہے میں 2 دن سے مصروف تھی، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا۔ عالیہ حمزہ کی بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ اور اپوزیشن لیڈر کے پلان سے بھی اظہار لا علمی۔ سوال اٹھایا، کیا بانی کے لیے کسی الہ عمل کا اعلان ہوا؟ کیا طے ہو گیا تحریک کہاں سے چلے گی؟
5 اگست کے مقابلے میں 90 روز کا پلان کہاں سے آیا؟ پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ سنی اتحاد کونسل کے 26 معطل ارکان سے متعلق کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس۔ میڈیا سے گفتگو میں مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا، آج اپوزیشن ارکان سے اچھی گفتگو ہوئی، دوبارہ اجلاس ہوگا، آئندہ 1 ہفتے میں مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ چاہتے ہیں ارکان کی معطلی کا معاملہ حل ہو جائے، کسی اور فورم پر نہ جائے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر نے کہا، معطل ارکان کی بحالی سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، گالی دونوں طرف سے دی گئی، دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ بلال یاسین بولے، علی امین گنڈا پور اچھے بچے بن کر لاہور سے واپس چلے گئے، مذاکرات سے ہی سیاسی مسائل کا حل نکلتا ہے۔ چھبیسویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے پی ٹی آئی ارکان فارغ۔ پی ٹی آئی قیادت نے کارروائی کرتے ہوئے 5 ارکان قومی اسمبلی کو برطرف کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اورنگزیب کھچی، مبارک زیب، عثمان علی، ظہور قریشی اور الیاس چودھری کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا، 5 ارکان اب قومی اسمبلی سے نااہل ہو گئے۔ پہلے چینی برآمد کر کے صنعتوں نے اربوں روپے کمائے، اب انہی کے لیے چینی درآمد کی اجازت۔ چینی برآمد کی اجازت کس نے دی؟ کیا کوئی جواب دہ ہوگا؟ چینی مافیا، بروکرز اور ذخیرہ اندوزوں کی تحقیقات کب ہوں گی؟ سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے سوالات اٹھا دیے، کہا 30 کروڑ ڈالر کی چینی کی درآمد عوام کے مفاد میں نہیں، عام آدمی چینی کا بڑا صارف نہیں، اصل فائدہ خوراک اور مشروبات کی صنعت کا ہے، فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، قیمتوں پر کنٹرول میں ناکامی چینی درآمد کی دلیل نہیں بن سکتی۔ مونسون کا ایک اور اسپیل، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ مانسہرہ میں سیاحوں کی گاڑی دریائے کنہار میں بہہ گئی، ڈوبنے والے ایک شخص کی تلاش جاری، 3 کو بچا لیا گیا۔ چترال اور ضلع خیبر کے ندی نالے بکھر گئے، مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت منہ زور ریلے کو روکنے کی کوششوں میں مصروف۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں برسات کے بعد انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ بھارت نے جب سامنے سے حملہ کیا تو منہ کی کھائی، اب پراکسیز کے ذریعے حملہ آور ہے۔ دلال چودھری کا کہنا ہے، ان پراکسیز کا بھی وہی حال ہوگا جو آپریشن سندور کرنے والے جہازوں کا ہوا تھا۔ وزیر مملکت کی بلوچستان میں شہید ہونے والے شہری کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی شہید غلام سعید کے گھر میاں چنو آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، یہ دہشت گردی کسی پنجابی، بلوچی، سندھی کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف ہے۔ قوم پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے ناسور سے چھٹکارا پائیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ محسن نقوی زائرین اور بارڈر ایشوز پر آج تہران میں سہ ملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں ایران اور عراق کے وزرائے داخلہ بھی شریک ہوں گے۔ کانفرنس پاکستان کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ ایران کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان عالمی امن و سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان جولائی میں سلامتی کونسل کی صدارت کر رہا ہے۔ گوتریش نے نائب وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان صدارت کے دوران اہم اجلاس منعقد کر رہا ہے۔ پاکستان پرامن طریقے سے تنازعات کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ اسحاق ڈار اور اینٹونیو گوتریش جلد نیو یارک میں ملاقات کریں گے۔ وفاقی حکومت کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کا نام تبدیل کر کے فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے ایف سی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری کے بعد آرڈیننس جاری ہوگا۔ ایف سی کو 4 صوبوں اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔
فیڈرل کانسٹیبلری کی کمانڈ پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کریں گے۔ میں وزیر تعلیم ہوں، تعلیم سے اتنا تعلق ہے کہ کبھی زیر تعلیم رہا ہوں۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی والوں سے تعلیم کا حق چھینا گیا، ہم قسطوں میں اپنا حق واپس لے رہے ہیں، حالات بدل گئے، اب کوٹا سسٹم کچھ نہیں کر سکتا، کراچی بدلے گا تو پاکستان بدلے گا، اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا۔ نمبر پلیٹ نہیں چاہیے، سڑکیں بناؤ، جماعت اسلامی کی کراچی میں موٹر سائیکل ریلی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے شرکاء سے خطاب میں کہا صوبائی حکومت نمبر پلیٹ کے نام پر بھتہ وصول کرتی ہے، عوام پانی کی فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ نمبر پلیٹ کا قانون لے کر آ گئے۔ کرپشن کا دھندا بند کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ حالات پھر قابو میں نہ رہیں۔ توانائی بحران سے نکلنے کے لیے سندھ کے پاس وافر وسائل موجود ہیں، سندھ کو اختیار اور سہولتیں دی جائیں تو توانائی کے شعبے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ تھر کا کوئلہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے 2 نئے سولر پارکس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت صوبے کے منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرے۔ باجوڑ میں امن کے لیے بڑا اجتماع، ہزاروں افراد کی شرکت، سپورٹس کمپلیکس خار میں عوام کا زبردست اظہار یکجہتی، مختلف سیاسی رہنماؤں کی شرکت، وزیر اعظم کے مشیر مبارک زیب بھی شریک ہوئے۔ رہنماؤں کا بے امنی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان، اگلا اجتماع اسلام آباد میں ہوگا۔ سفید جھنڈے اٹھائے، شرکاء کے امن کے لیے نعرے، ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام۔ پشاور میں جے یو آئی کے زیر اہتمام ضم قبائلی اضلاع کا جرگہ، قبائلی علاقوں میں دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ پر جرگہ مائدین کا اظہار تشویش، امن کی بحالی اور عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کا مطالبہ، شرکاء کا جرگہ سسٹم کی بحالی کے لیے قائم کمیٹی پر تحفظات کا اظہار، کہا عوامی نمائندگی کے بغیر کوئی فیصلہ قبول نہیں۔ یوم شہداء کشمیر پر مظفر آباد میں ریلی کا اہتمام، شہداء سے یکجہتی کا اظہار، ڈوگرا راج میں شہید 22 کشمیری شہداء کو خراج عقیدت، راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس ریلی نکالی گئی، شہداء کے لیے دعائیہ تقریب بھی ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، مقبوضہ کشمیر بھارتی قبضے سے آزاد ہوگا، سری نگر اور جموں میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گا۔ لاڑکانہ میں گینگ ریپ کا شکار ذہنی معذور بچی ہسپتال میں دم توڑ گئی، 13 سال کی دعا ابڑو ٹراما سینٹر کے آئی سی یو میں زیر علاج تھی۔ دعا کو 2 دن پہلے رتو ڈیرو میں اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، بچی گزشتہ روز صبح اسٹیڈیم کے قریب بے ہوش ملی تھی۔ گینگ ریپ کا مرکزی ملزم رضوان عرف کالو لہر پولیس مقابلے میں مارا گیا، پولیس کا کہنا ہے دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی، ایس پی کلفٹن عمران جاگیرانی سربراہ مقرر۔ تحقیقاتی کمیٹی نے حمیرہ اصغر کے 3 موبائل فون اور ٹیبلٹ سے ڈیٹا حاصل کر لیا، لیپ ٹاپ ابھی تک نہیں کھولا گیا، 2 افراد کے بیانات بھی لیے جا چکے، بلڈنگ کے چوکیدار اور صفائی والے کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے، جم ٹرینر اور بیوٹی پارلر کے اسٹاف سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کی سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد سمیت 20 اضلاع کے 28 سیمپلز میں وائرل پولیو وائرس 1 پایا گیا، سندھ کے 10 اضلاع کے 14 سیوریج سیمپلز پولیو پازیٹیو نکلے، لاہور اور بلوچستان کے 3، خیبر پختونخوا کے 5 سیمپلز میں پولیو وائرس پایا گیا، اسلام آباد کے 2 اور آزاد کشمیر میں 1 سیمپل میں وائرس پایا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی، اسرائیل کی جارحیت برقرار، 24 گھنٹے میں 110 فلسطینی شہید، اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر امدادی مرکز پر موجود فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں، 34 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق امداد بند ہونے سے غزہ میں 2 ماہ میں بھوک سے 67 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید، کہا غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ
نسل کشی کی بدترین شکل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو سنگین اور خوفناک انتخاب پر مجبور کیا۔ فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں۔ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں، اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے نیٹو کا مسئلہ حل کیا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ فاکس نیوز کی اینکر پرسن اپنی بہو لارا ٹرمپ کو انٹرویو میں ٹرمپ نے بتایا نیٹو کے ہر رکن ملک سے اب 2% کے بجائے 5% تک رقم لی جا رہی ہے۔ پہلے وہ 2% بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہم سالانہ $1 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ بائیڈن کے دور میں تو ہماری کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ ٹرمپ نے اپنے نئے ٹیرف منصوبوں کا بھی دفاع کیا۔ پاکستانی فائٹر بلال حسین نے افغان حریف کو ناک آؤٹ کر دیا۔ مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلے میں افغانستان کے متین پر بھوسوں کی برسات کر دی۔ لاہور میں پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام IFT فائٹ پاس 8 ہوئی۔ مختلف کیٹیگریز میں مردوں کے ساتھ خواتین فائٹرز نے بھی مہارت دکھائی۔ فیڈریشن کے صدر بابر راجہ نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ نمایاں فائٹرز کو میڈلز، شیلڈز اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے سعودی عرب کو بھی شکست دے دی۔ ایونٹ کے اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کری۔ شاہینوں نے سعودیہ کے خلاف 3-0 سے میدان مارا۔ تھائی لینڈ میں جاری چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں کوریا کو بھی 3-0 سے ہی پچھاڑا تھا۔ قومی ٹیم اپنا آخری گروپ میچ کل چائنیز تائپے سے کھیلے گی۔ بنگلہ دیش کے خلاف قومی اسکواڈ کے کیمپ کا چوتھا روز سینیریو بیسڈ پریکٹس میچ کھیلا گیا۔ میچ میں کھلاڑیوں کو مختلف ٹاسک ملے۔ پاور پلے میں جارحانہ بلے بازی کی مشقیں، مڈل اوورز میں صورتحال کے مطابق کھیلنے اور آخری 6 اوور میں پاور ہٹنگ کروائی گئی۔ بالرز نے ٹارگیٹڈ بالنگ کی۔ ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ روانہ ہوگی۔ 3 T20 میچ کی سیریز کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا۔ ینگ سنر دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا کر ومبلڈن چیمپئن بن گئے۔ اٹلی کے عالمی نمبر 1 ینگ سنر فائنل میں 3-1 سے کامیاب۔ دفاعی چیمپئن اسپین کے کارلوس الکاراز ٹائٹل کے دفاع میں ناکام رہے۔ ینگ سنر نے پہلا سیٹ ہارنے کے بعد لگاتار 3 سیٹ جیتے۔ سنر نے پہلا ومبلڈن اور چوتھا گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ومبلڈن کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے گئے۔